الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ولیوں کی جو اشخاص گستاخی کرتے ہیں اور باری تعالیٰ انہیں کیسی کیسی دنیا کے اندر سزائیں دیتا ہے، اس حوالے سے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ جل شانہ و من والوں سے دعا کہ باری تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نص قرآنی کے اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ میرے جو ولی ہیں انہیں کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا غم نہیں۔ اب اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور اس کا ترجمہ بیان ہوا، اس کی تفسیر ہوئی، مفسرین نے تفسیر کی۔ اس آیت کا، اس کے ترجمے کا، اس کی تفسیر کا ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سن لو، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کسی چیز سے ڈرتے نہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا مفسرین نے تفسیر کری، اور میں ایک اپنے انداز کے اندر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں اپنی ڈرائیونگ پر جناب کتنا ہی ناز کیوں نہ ہو، لیکن جب خطرناک موڑ آتا ہے تو وہاں پر سائڈ میں بورڈ لگا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے خبردار، ہوشیار، آگے خطرناک موڑ ہے، گاڑی سلو کر لیجئے۔ بھلے ہم اپنی ڈرائیونگ پر کتنے ہی نازاں ہوں، لیکن وہ بورڈ ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے، اگر تم احتیاط نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نقصان، خسارہ اٹھانا پڑے گا، تمہیں تکلیف، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا الا سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں خوف نہیں، خوف تمہیں کرنا ہے، ڈرنا تمہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تم کسی ولی کی بے ادبی کرو گے، تم کسی ولی کی شان میں گستاخیاں، نافرمانیاں، زبانیں تان دراز کرو گے، تو پھر سن لو، خوف تمہیں ہے کہیں تمہارے اعمالوں کو برباد نہ کر دیا جائے، کہیں تم کسی ولی کے مزار کے پاس سے گزر رہے ہو اور تم نے بے ادبی کر دی، سلام عرض نہیں کرا، گستاخی کر دی کوئی، اور جناب یہ سوچا کہ میں تو مفتی اعظم ٹھہرا، میں خطیب ٹھہرا، میں جناب پروفیسر ٹھہرا، میرا تو ایک اپنا مقام ہے، میں کیوں کسی ولی کا ادب کروں؟ فرمایا الا سن لو، تم خبردار ہو جاؤ، ولیوں کو خوف نہیں، خوف تمہیں کرنا ہے۔ اگر تم میرے ولیوں کی گستاخی کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ کس طرح؟ وہ غوث اعظم کا واقعہ آپ یاد رکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ غوث کی خانقاہ کے اندر ایک بندہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں، وہ موت کے بالکل قریب ہے۔ اس شخص نے عرض کی اے غوث اعظم، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، درد مندوں کے درد دور کرنے والے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، آپ کا کوئی مرید آپ کو دور دراز سے پکارے تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے پڑا تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرتے۔ فرمایا پہلے وجہ سن لو، ہم اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے، ہم جناب اس کی اس پریشانی و تکلیف کو دور کیوں نہیں کر رہے؟ حضور ارشاد فرمائیں کیا وجہ ہے؟ فرمایا تین ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہے تھے، ایک دائیں جانب چلا گیا، دوسرا بائیں جانب چلا گیا، صرف ادب کی وجہ سے کہ غوث کی خانقاہ ہے، ہم اس کے اوپر اڑ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ایک دائیں جانب چلا گیا، دوسرا بائیں جانب چلا گیا، جو تیسرا تھا اس نے کہا میں تو خود ابدال ہوں، میں غوث کا ادب کیوں کروں؟ فرمایا اس کا یہ ذہن میں خیال آنا تھا، اس نے فقط بے ادبی کا سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ابدالیت کو چھین کر اسے آسمان سے یہاں ڈائریکٹ میری خانقاہ کے اوپر پھینک دیا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو ٹوٹ گیا، یہ تڑپ رہا ہے، یہ بلک رہا ہے، اس کی ابدالیت چھین لی گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آسمان میں اڑنے والا ابدال کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے تو جناب اس کی ابدالیت چھین لی جاتی ہے، اسے موت کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جو زمین میں چلنے والے کیڑے ہیں، جو زمین میں چلنے والے انسان ہیں، اگر وہ کسی اللہ کے ولی کی شان کے اندر گستاخی کریں گے تو پھر وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوگا، ان کی زندگی کے اندر کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ مومن ہوگا وہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں رکھے گا، تو مومن تو جناب اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے ولی سے وہی دشمنی رکھے گا جو اللہ سے اعلان جنگ کرنا چاہتا ہے، ورنہ بندہ مومن اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ یہ تو جناب گستاخوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا فعل ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک ظالم، ایک فاسق، ایک فاجر شخص تھا،
اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کری، مولا علی کو جناب گالی دی۔ حضرت سعد آئے، فرمایا تو کسے گالی دے رہا؟ تو اللہ کے شیر کو گالی دے رہا ہے؟ تو رسول اللہ کے داماد کو گالی دے رہا ہے؟ تو باب العلم کو گالی دے رہا ہے؟ تو سوچ تو کیا کر رہا ہے۔ حضرت سعد نے یہ الفاظ ادا کرے اور اس کے بعد فوراً دعا کری، اللہم ان ہذہ یجتمع ولیا من اولیائک، اے اللہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو، یہ مولا کائنات شیر خدا کو گالی دے رہا ہے، فلا تفرق هذه الجماع حتی تریہم قدرتک، اے اللہ لوگوں کے یہاں سے منتشر ہونے سے پہلے، لوگوں کے یہاں سے جدا ہونے سے پہلے، لوگوں کے یہاں سے پلٹنے سے پہلے اسے اپنی قدرت دکھا، اسے ولی کی گستاخی کا انجام اور سزا دکھا۔ فرمایا لوگ ابھی منتشر نہیں ہوئے تھے، لوگ ابھی ہٹے نہیں تھے، وہ اپنی سواری پر سوار تھا، سواری بدکی، سواری نے اسے ہوا میں اچھالا، وہ سواری سے اڑ کر زمین پر گرا، پتھر پر سے لگا، پتھر سے سر لگنے کے بعد اس کا سر پھٹا اور وہ وہیں پر جا بحق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ تو یہ ولی کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے اسے فوراً ولی کی، بلکہ امام الاولیاء ولیوں کے امام حضرت علی کی شان میں گستاخی کی سزا اللہ نے اسے دی۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ امام نووی جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے، اربعین نووی لکھی اور دیگر کتب احادیث کے اندر جناب والا انہوں نے بڑا کام کیا ہے، تو آپ کی شان کے اندر ایک بندہ زبان تان دراز کرتا تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قبر پر ایک گستاخ آ کر زبان تان دراز کرنے لگا، بکواس کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ اس کا یہ بکواس کرنا تھا کہ وہ آپ کی قبر پر آ کر گستاخی کر کے پلٹ ہی رہا تھا، اتنے میں ایک بچھو آیا اور اسے ڈھس دیا اور اسے ولی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ سزا دی۔ اور پھر ایک اور شخص تھا جو بڑی گستاخیاں کرتا تھا امام نووی کی بارگاہ کے اندر، بڑا اول فول بکتا تھا، بڑی زبان لمبی کر کے بکواسات کرتا تھا۔ جب وہ مرا اسے غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، ایک بلی آئی اور اس کی زبان کھینچ کر لے گئی اور کہنے لگی اسی زبان سے تو اللہ کی ولی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، لہٰذا اسی زبان کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو جناب ولیوں کا ادب کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رہے تھے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عمر آئے، آگے پوچھا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے ایک حدیث نے بڑا پریشان کیا ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جب تجھے علم نہیں، جب تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو پھر فرمایا تو ہر کسی کا ادب کیا کر، ہر کسی کا ادب کیا کر۔ کیوں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر جناب کسی ولی سے دشمنی ہو گئی تو پھر اللہ اعلان جنگ کرے گا۔ اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، من آذا مسلما فقد آذانی، من آذان، تو جو جناب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا تو فرمایا فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے دنیا میں بھی اسے عذاب ملے گا، آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا۔ تو جناب اگر ہمیں معلوم نہیں کہ کون ولی ہے اور کون نہیں، پھر ہم پر لازم یہ واجب ہے کہ ہم ہر کسی مومن بندہ مسلمان کا ادب کریں تاکہ ہم اللہ سے اعلان جنگ کرنے سے محفوظ رہیں۔ اور یہ جو بے ادبیاں ہو رہی ہیں، یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کی مین اور بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ولیوں کی سیرت، ان کی زندگی کے معاملات، ان کی سیرت طیبہ کا درس دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں ولیوں کی شان بتائیں تاکہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس سے جناب ہم فیس کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان اور بڑا مقام عطا کیا ہے۔